ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور بچوں کو بڑی بھوک لگی اور بچوں نے اپنے باپ سے کہا پاپا ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں یہاں سے کچھ کھانے کے لیے چیزیں لے کر دو۔ اور باپ نے جلدی سے بہت ساری چیزیں ان کو کھانے کے لیے لے کر دی اور ایک مانگنے والا لڑکا وہاں پر دیکھ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا انکل مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے یہاں سے چیزیں لے کر دو۔ اور اس باپ کو اس پر ترس آیا اور اس نے وہاں سے اس کو کھانے کی چیزیں لے کر دے دی۔ اور جب اس کے اپنے بچوں نے وہ کھانے کی چیزیں کھا لی اور انہوں نے کہا پاپا ہمیں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، ہمیں یہاں سے پینے کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر دو۔ اور باپ نے کولڈ ڈرنک اپنے بچوں کو لے کر دی اور وہ مانگنے والا لڑکا بھی کہتا ہے انکل مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے بھی یہاں سے پینے کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر دو۔ اور اس باپ کو اس پر پھر ترس آیا اور اس نے کولڈ ڈرنک بھی اسے لے کر دے دی۔ اور اتنے میں ٹرین آ گئی اور باپ نے اپنے بچوں کو ٹرین میں بٹھایا اور وہ وہاں سے چلے گئے اور وہ مانگنے والا لڑکا وہاں پر کھڑا ہوا ٹرین کو دیکھتا رہا اور ٹرین اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ لڑکا ان کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ان کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ باپ اپنے بچوں کو لے کر اس لیے چلا گیا کیونکہ وہ اس کے بچے تھے۔ آج کی سٹوری میں آپ کو یہ لیسن دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی بہت دفعہ آسمانی باپ سے چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں۔ آسمانی باپ مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دے، پینے کے لیے پانی دے دے، مجھے دولت دے دے، میں اچھا گھر بنا لوں اور مجھے اچھی جاب دے دے۔ بہت دفعہ ہم دنیا کی چیزوں کو ہی مانگتے رہتے ہیں لیکن ہمارا رشتہ آسمانی باپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمانی باپ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے مانگنے والوں کو ہمیشہ دے دیتا ہے۔ لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہے اگر آدمی پوری دنیا کو حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کی چیزیں تو ہمیں جو ہے وہ مل ہی جاتی ہیں لیکن دولت کا ہونا اور شہرت کا ہونا، اچھے گھر کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے۔ آسمان پر وہی جائیں گے جس کا رشتہ اس کے ساتھ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ جو اس کا بیٹا اور بیٹی بن چکی ہے وہی آسمان پر جائیں گے۔ اور خدا تو بڑا مہربان ہے، وہ اپنا سورج نیک اور بدو دونوں پر چمکاتا ہے۔ اور متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 45 آیت سے جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اور راست باز اور نراستوں پر می برساتا ہے، وہ گناہگاروں کو بھی برکت دیتا ہے، ایمانداروں کو بھی برکت دیتا ہے، لیکن زمینی برکتوں سے بڑھ کر نجات کی برکت ہے۔ اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ابھی تک نہیں بنے تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کیسے بن سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ اور ہم یسوع مسیح کو قبول کر کے آسمانی باپ کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے تو ہم آسمانی باپ کے ساتھ ہمیشہ اس نئے یروشلم میں، اس کی حضوری میں جہاں پر سونے کی سڑکیں ہوں گی، ہم وہاں پر رہیں گے اور دنیاوی چیزوں کو مانگتے نہ رہیں بلکہ باپ کے ساتھ رشتہ بنائیں، یسوع کو قبول کریں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور برکتیں ہمارے لیے
موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔